بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک پرحکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا خیر مقدم ہے۔ تو اس پر منکرین نے کہا، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ گر ہوا اور وہی امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ اللہ ہی ہے تمہارا رب، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان میں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا، اور ان کی دعا ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا اختتام اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کی مہلت ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا، مگر ہم نے ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا کھڑے یا بیٹھے پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو گزرتا ہے گویا اس نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو، اور جب انہیں ہماری واضح اور صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو کچھ بدل دو۔ ان سے کہو، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جا رہی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہو، اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا اور نہ اس کی تمہیں خبر دیتا۔ میں اس سے پہلے تم میں سے ایک عمر رہا ہوں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ کہو، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے ان سے جس کو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ ابتدا میں سب لوگ ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جس امر میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔
یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہو غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور لوگوں، جب ہم کسی مصیبت کے پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اپنی چال میں اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم چال بازی کر رہے ہو، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ ان کو لے کر موافق ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو اچانک مخالف ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ طوفان میں گھر گئے ہیں تو وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری یہ سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہ چند روزہ سامان ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہیں واپس آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو محض اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی، جسے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے زینت اختیار کر لی اور خوب سنور گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس پر قادر ہیں تو ہمارا حکم اس پر آ پہنچا، رات کو یا دن کو، اور ہم نے اسے اس طرح تباہ کر دیا گویا کل وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں دارالسلام سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک رویہ رکھا بھلائی ہے، اور مزید بھی ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی۔ یہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوتا ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں گے۔ یہ لوگ دوزخی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا ہوگا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی گواہی کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا اور انہیں ان کے حقیقی مالک کی طرف واپس لایا جائے گا، اور ان کو وہ سب جھوٹ بھول جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔